آپ تمام کو، احباب کو، خواتین و حضرات کو ویلکم۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ ایک محبتوں کی محفل ہے، ہم اپنے لیے ایک بھرپور کلیپنگ کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں آپ تمام کا۔ لیکن ہمارے جو مہمان گرامی ہیں، جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، اور میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ میری گزارش پر، درخواست پر یہاں پر تشریف لانے والے میرے تمام احباب جو ہیں میرے لیے مہمان خصوصی ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو آج کے ہمارے مہمانوں میں محترم جناب ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، مصنف ہیں اور کاسموپولیٹن کلب کے سابق پریزیڈنٹ ہیں۔ ہماری بھرپور تعلیم میں میں گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنی سیٹ پر تشریف فرما ہوں ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب۔ اور یہ بتاتا چلوں چونکہ 4 کا ٹائم تھا تو ڈاکٹر صاحب 5 منٹ رہتے تھے 4 میں سے اور یہاں پر موجود تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ابھی بھی ہم نے 4 بجے کا ٹائم دیا ہے، لیکن ظاہر ہے آپ سارے دوست، ایک اوپر تقریب ہو رہی تھی اس کو بھی آپ نے اٹینڈ کیا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم ٹائم دیں 15-20 منٹ اوپر نیچے کر کے آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ ہم تقریب شروع کر دیں۔ وقت بہت قیمتی ہے اور اس کی قدر کرنی بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان مکرم جو کہ شعر و ادب میں ایک بہت بڑا نام ہے، بلکہ پاکستان کا جو چہرہ ہے ادبی علمی پوری دنیا میں متعارف کرا رہے ہیں، شریف اکیڈمی جرمنی کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور عالمی ادبی سیاح کا انہیں خطاب دیا گیا ہے۔ اتفاق سے پاکستان آئے ہوئے ہیں اور کئی سالوں کے بعد یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ہم تمام احباب ایک تو ان کو بھرپور طریقے سے ویلکم کرتے ہیں، اور آج کی اس تقریب میں ہمارے مہمان ہیں، میری مراد محترم جناب شفیق مراد صاحب سے ہے کہ آئیں اور اپنی نشست پر براجمان۔ شفیق مراد صاحب کو ایک اور مبارک بھی ہے کہ ان کی کتاب ابھی آئی ہے، لوگوں کی بڑی کتابیں ہم نے شائع کی ہیں مل کے، لیکن اپنی کتاب ان کا پہلا مجموعہ کلام شہر مراد، کوئی انشاءاللہ موقع بنا تو آپ دوستوں کو شہر مراد سے بھی متعارف کرائیں گے۔ شفیق صاحب آپ کی آمد کا اور شرکت کا بہت شکریہ۔ ہمارے اور ایک ایسے محترم دوست جن کا علم و ادب میں، صحافت میں، لکھنے میں، لکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں بہت بڑا نام ہے اور معروف اور ہر دل عزیز شعراء میں شمار ہوتے ہیں، میری مراد محترم جناب ناصر بشیر صاحب سے ہے کہ آپ آئیں اور اپنی نشست پر براجمان ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ نے ہمیشہ ہماری عزت افزائی کی ہے۔ ان کے بعد ایک ایسی شخصیت ہمارے مہمانوں میں اور شامل ہو رہی ہیں، اسٹیج کی زینت بن رہی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا اور میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ میرے لیے تمام محترم ہیں، خواتین و حضرات، قابل احترام ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے 30-40 سال سے آج تک ملک اور قوم کی خدمت کی ہے، سماجی حوالے سے، اپنے کالم نگاری کے حوالے سے، اور ملک کے بارے میں سوچا ہے، پاکستان کے بارے میں سوچا ہے، نہ صرف سوچا ہے بلکہ لکھا بھی ہے، اور ساری عمر انہوں نے جو ہمارا ٹاؤن ہال ہے لاہور کا، ظاہر ہے ٹاؤن جو ہے پورے لاہور کا ایک، وہاں پر انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، پورے لاہور کی خدمت کی ہے اور آج تک اس خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ بلکہ ہم سب جانتے ہیں، کتابوں میں پڑھا تھا ایک نام، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، انجمن حمایت اسلام، جو کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 1884 کے پتہ نہیں کون سی 100 سال سے زیادہ وہ ایک NGO تنظیم، اس کو ہمارے آباء و اجداد نے بنایا، اس کی ایک دار الشفقت ہے جہاں پہ یتیم بچوں کی کفالت کی جاتی ہے، رہائش دی جاتی ہے، تو اس مشن کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میری مراد ہماری بھرپور تعلیم میں محترم جناب منیر احمد خان صاحب سے ہے، آپ آئیں اور ہماری
مہمان کی حیثیت سے نشست پر تشریف فرما۔ آج کی تقریب کوئی زیادہ گھٹی تقریب نہیں ہے۔ اصل بات تو میں نے بتا دی ہے کہ ایک شاعرہ پاکستان کی کمالیہ سے اس کا تعلق ہے، سمینہ رحمت، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ دیار غیر میں ہیں شاید ہم سے زیادہ محب وطن ہیں یا محب وطن نظر آتے ہیں، تو جو اس ماحول میں رہ کر بھی پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے تو بات کرنی ہے ہمیشہ پاکستان کی۔ اگر وہ وہاں پر بیٹھ کر اردو ادب کی خدمت کر رہی ہیں، ہماری زبان کی، ادب کی، ثقافت کو پروموٹ کر رہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو سلام کرتے ہیں، اور ان جیسی جتنی بھی شخصیات ہیں، شفیق مراد صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، جو بھی پاکستان کی بات کرے گا ظاہر ہے ہم اس کو سلام کریں گے۔ تو یہ ایک کوئی اتنی بڑی کوئی گہری اور یہ تقریب نہیں ہے، صرف سمینہ رحمت کی ایک کتاب آئی ہے، میں نے کوشش کی ہے دوستوں تک پہنچاؤں بھی صحیح، تو اس کے حوالے سے کچھ دوستوں نے مضامین لکھے ہوئے ہیں وہ بات کریں گے، باقی دوست جو ہیں وہ مبارکباد دیں یا اس میں سے 2-4 شعر پڑھ دیں، تو اس طرح ایک مشاعرہ بھی ہو جائے گا، ظاہر شاعرہ کا کلام ہم پڑھ لیں گے، سن لیں گے، تو اس طرح کی ایک شاعری بھی ہو جائے گی۔ لیکن میں اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، تلاوت کلام مجید سے ہم آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور تلاوت کے لیے محترم جناب ہمارے سینئر شاعر اسلم شوق صاحب سے گزارش ہے کہ آئیں اور تلاوت کلام مجید سے تقریب کا آغاز کریں۔ ویلکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ ذکر کسی شاعر نے کہا تھا کہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تلاوت کلام مجید کے بعد ہدیہ عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس تقریب کی ہمارے مہمانوں میں بھی شامل ہیں، ہماری ٹیم کا بھی حصہ ہے، اور صوفی سنگنگ کرتی ہے، نعت بھی پڑھتی ہیں۔ مناہل فریدی صاحبہ سے گزارش ہے کہ آئیں اور ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ بہت شکریہ، میں تھینکفل ہوں جناب ولایت احمد فاروقی صاحب، جو کہ ہر محفل کی جان ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی بات کرتے ہیں، سب کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اور ہم بھی ان کی دل و جان سے رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ اور تقریب کا حصہ بنایا، بہت شکریہ۔ ولایت احمد فاروقی صاحب کے لیے کلیپنگ ہو جائے۔ اور دیکھیں پردیس سے آئے ہوئے ہمارے شفیق مراد صاحب یہاں پہ جناب بخاری صاحب تشریف فرمائیں، تو بہت اچھا لگ رہا ہے اتنی پیاری سی محفل کے لیے۔ آپ سب کی نظر ناز شریف۔ زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں، زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں، تیرے در کا جب سے گدا ہو گیا ہوں، آقا تیرے در کا جب سے گدا ہو گیا ہوں، زمانے میں میری آبرو اور بڑھتی گئی ہے، میری آبرو اور بڑھتی گئی ہے، میرے آقا جب سے تیرا ہو گیا ہوں، میرے آقا
جب سے تیرا ہو گیا ہوں زمانے میں، اور اسے بھی سہارا ملا تیرے در سے، اسے بھی سہارا ملا تیرے در سے، جو کہتا تھا بے آسرا ہو گیا ہوں زمانے میں، اور جو تیرا کہاوے نہ دوزخ میں جاوے، جو تیرا کہاوے نہ دوزخ میں جاوے، اب اتنا تو میں آشنا ہو گیا ہوں، اب اتنا تو میں آشنا ہو گیا ہوں زمانے میں، سب سے جدا ہو گیا ہوں تیرے در کا، جب سے گدا ہو گیا ہوں زمانے میں۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جی مناہل فریدی صاحبہ۔ تو دوستوں سے التماس یہ ہے کہ چونکہ مشاعرہ تو نہیں ہے، کتاب کے اوپر بات چیت ہے، تو ذرا اختصار سے کام رکھیں گے تو تقریب بھی ہم جلدی وائنڈ اپ کر لیں گے، اور دوسری یہ ہے کہ کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو یہاں پر حاضری کا موقع دیا جائے اور اپنی بات وہ کر سکیں۔ تو محمد افضل ساجد صاحب شروع سے بات کریں گے۔ محمد افضل ساجد صاحب جو ہیں بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور بڑی خوبصورت نعت بھی پڑھتے ہیں، اور بزم نسیم ادب جو ہے اس پہ یہ روح و رواں ہیں، بڑی اچھی کمپیئرنگ بھی کرتے ہیں مختلف پروگراموں کی۔ امید ہے کہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے یہ اچھی گفتگو کریں گے جناب افضل ساجد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو جناب ولایت احمد فاروقی صاحب کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ ان کے ساتھ ہماری رفاقت ادب سے شروع ہوتی ہے اور ادب پر ہی ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو محبتیں بکھیرتے رہتے ہیں، مختلف ادبی تنظیمات ان کے پلیٹ فارم سے انہوں نے کام کیا ہے اور کام کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے جذبوں میں اور برکت اور خیر دے، اور ہم سب اسی طرح محبتیں بانٹتے رہیں اور ادب کے فروغ کے لیے، اپنے ملک کی، اپنی دھرتی کی آواز کے فروغ کے لیے کام کرتے رہیں۔ محترمہ سمینہ منال صاحبہ بہت زیادہ مبارکباد کی مستحق ہیں کہ وہ دیار غیر میں لندن میں ہیں اور عرصہ دراز سے وہاں مقیم ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے محور، سوچ کے محور جو ہیں وہ اپنی دھرتی کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ ایک خوبصورت شاعرہ ہیں، اور جو تھوڑا بہت میں دیکھ پایا ہوں ان کی غزل اور ان کے کلام کو، محسوس ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے حقائق کو بڑے کھلے دل سے تسلیم بھی کرتی ہیں اور انہی کو ذریعہ اظہار بھی بناتی ہیں۔ ان کا ایک شعر دیکھے گا، فرماتی ہیں کہ ریت پر کھلتا نہیں کوئی گلاب، ریت پر کھلتا نہیں کوئی گلاب، ریت کو پانی لگانا چھوڑ دے، ریت کو پانی لگانا چھوڑ دے۔ اور ایک اور شعر، میں جانتی ہوں یہ مجھے رسوا کرائے گا، میں جانتی ہوں یہ مجھے رسوا کرائے گا، رکھا ہوا ہے پھول جو میں نے کتاب میں۔
رکھا ہوا ہے پھول جو میں نے کتاب میں۔ وقت کی کمی اور جیسا کہ اسٹیج سے ہدایات ہیں، اس حوالے سے میں مختصر سے ان کے 3-4 اور شعر غزل میں نے منتخب کیا، اس میں سے آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ ان کی غزل ہے جی کہ فرماتی ہیں، تیری میں میرے ساقی جو کوئی خمار ہوتا، تیری میں میرے ساقی جو کوئی خمار ہوتا، میں نشے میں ڈوب جاتی تیرا انتظار ہوتا، میں نشے میں ڈوب جاتی تیرا انتظار ہوتا، تو جدا نہ ہوتا مجھ سے میرے ساتھ ساتھ رہتا، تو جدا نہ ہوتا مجھ سے میرے ساتھ ساتھ رہتا، تجھے مجھ سے پیار کرتا میرا غم گسار ہوتا، تجھے مجھ سے پیار کرتا میرا غم گسار ہوتا، اور یہ شمار میں نہ آتے کوئی کر نہ پاتا گنتی، یہ شمار میں نہ آتے کوئی کر نہ پاتا گنتی، میری جان آنسوؤں کا جو کوئی شمار ہوتا، میری جان آنسوؤں کا جو کوئی شمار ہوتا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ مجھے ہر کسی نے لوٹا، کوئی چور ہو یا منصف، مجھے ہر کسی نے لوٹا، کوئی چور ہو یا منصف، کوئی کیسے وار کرتا جو تو پہرے دار ہوتا، کوئی کیسے وار کرتا جو تو پہرے دار ہوتا، اور وہ تیرے گناہ تھے سارے جنہیں میں نے اپنا مانا، وہ تیرے گناہ تھے سارے جنہیں میں نے اپنا مانا، میری آنکھ کیسے جھکتی جو تو شرمسار ہوتا، میری آنکھ کیسے جھکتی جو تو شرمسار ہوتا۔ اور آخری شعر ہے کہ کوئی دائرہ نہ بنتا میرے گرد رنج و غم کا، کوئی دائرہ نہ بنتا میرے گرد رنج و غم کا، جو تیری دعا کا مجھ کو میری ماں حسار ہوتا، جو تیری دعا کا مجھ کو میری ماں حسار ہوتا۔ میں ایک مرتبہ پھر دل کے اتھاہ گہرائیوں سے محترم ولایت احمد فاروقی کو، صاحبان ادبی فورم کو اور کتاب محبت سے پہلے اس کی تخلیق کار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم ان کے ادبی مستقبل کے لیے دل کے اتھاہ گہرائیوں سے دعا گو ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کے لیے بھی بہت بہت شکریہ۔ سونائے صفی۔ فلاح کی اس ادبی بیٹھک میں آج ایک بہت پروقار تقریب ہے، کیونکہ یہاں پر جو علم و ادب کے ستارے ہیں وہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عباد نبیل صاحب پنجابی زبان کے حوالے سے بہت بڑی خدمات ہیں علم و ادب کے حوالے سے۔ محمد عباس مرزا صاحب، محمد ممتاز راشد لاہوری صاحب، رفیع رضا کھرل صاحب، نورین اسلم، ڈاکٹر روشنی، اور اسی طرح جتنے بھی احباب ہیں، میں وقفے سے آپ تمام دوستوں کو تعارف کراتا چلوں گا۔ لیکن اب میں گزارش کروں گا، قلم سے ایک عرصے سے تعلق ہے، ماہر تعلیم ہیں اور لفظوں کو اور علم کو اور ادب کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہیں اور جانتی ہیں، ہماری آج اس تقریب میں تشریف لائی ہیں۔ گزارش کروں گا محترمہ نسیم سحر سے کہ آئیں اور اپنے خیالات سے نوازیں۔ نسیم سحر۔ السلام علیکم۔ محبت سے پہلے زمینہ رحمت صاحبہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، بے انتہا متاثر کن شاعری ہے۔ بک کے نام کی مناسبت سے سر ورق بھی متاثر کن ہے۔ محبت سے دل میں اترنے سے پہلے تو درخت نیلے پیلے ہی ہوتے ہیں، اس کے بعد جب محبت ہوتی ہے تو سر سبز اور گہرے سرخ رنگ کے ہو جاتے ہیں اور پھر روح کی گہرائیوں تک جا پہنچتے ہیں۔ دباچہ ہو یا پیش لفظ یا پھر عرض حال انہوں نے جو بیان کیا ہے، لکھا ہے، بہت دکھ ہوا کہ لوگ کسی کے ٹیلنٹ اور کامیابی پر کس قدر خود غرض اور جیلس ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کچھ نظمیں تو بہت ہی ڈیفرنٹ لگیں جن کا ایک ایک لفظ لاجواب ہے، جیسے کہ نصرت فتح علی شاہ کا۔ ان کی وفات پر جو کہا گیا ہے وہ تو کسی ادیب، کسی شاعر، کسی نے اس طرح سے تو نہیں لکھا کہ سر کا جادو جگا کے جانے کہاں سو گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور ہے آدھا دل۔ آدھا دل میں بھی زبردست حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اگر سوچیں تو جب سے دنیا بنی ہے دل تو پھر آدھے آدھے ہی ہیں۔
شاعری کا انداز تو ان کا بہت مختلف ہے. دل تو چاہ رہا ہے کہ میں ہر لفظ پہ کچھ نہ کچھ کہوں، لیکن وقت کی کمی کے باعث بس میرے پاس افتخار عارف کا ایک شعر ہے جو مجھے بہت اس کے لیے سوٹیبل لگ رہا ہے. فضا میں رنگ نہ ہو، آنکھ میں نمی نہ ہو، وہ حرف ہی کیا جو تم لکھو اور روشنی نہ ہو. اجازت چاہوں. میں تو خیر بہت کم علم آدمی ہوں، اور بڑے سینئر اور علمی لوگ یہاں پر موجود ہیں جو بڑے اچھے طریقے سے بات بھی کریں گے. اور میں یہ گزارش کروں گا ایک ایسی شخصیت کو گو ہمارے اسٹیج کی زینت ہیں وہ، کہ وہ ثمینہ رحمت صاحبہ کو مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہمارا بھی خیر تعلق ہے. ایک ان کی پہلی کتاب آئی تھی، ان کا بھی ہم نے یہاں پہ پروگرام کروایا تھا، اور ان سے ان کا جو شاعری کے اصلاح کا سلسلہ ہے وہ بھی چلتا ہے. تو ہماری بھرپور تالیوں میں ناصر بشیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دوستوں کو ثمینہ رحمت اور ان کی شاعری کے بارے میں ذرا بتائیں، اور بعد میں ہم 2 منٹ کے لیے پھر ان کو ٹائم دیں گے. تو ناصر بشیر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں. میں نے خود ہی فاروقی صاحب سے کہ مجھے ذرا پہلے وقت دے دیں، اور میرا وعدہ ہے کہ میں تقریب کے آخر تک بیٹھوں گا. یہ خصوصی نوازش ہے. جی ہاں، ابھی ایک مصرع پڑھا تھا آپ نے، کوئی کیسے وار کرتا جو تو پہرے دار ہوتا. یہ مصرع ساری کہانی ہے ثمینہ رحمت منال کی. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بیرون ملک جاتے ہیں، فیملیز جاتی ہیں، تو وہاں فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں. فیملیز بہت مشکل ہوتا ہے اس کو، ہمارا جو فیملی سسٹم یہاں ہے وہ وہاں نہیں قائم رہ پاتا. تو تنہا رہتی ہیں، بچے ان کے کہیں اور ہیں اور ان کا پہرے دار کہیں اور ہے. تو میری ان سے جو میرا ان سے تعارف ہوا، وہ ایک شاعرانہ انا ایک ہوتی ہے ہر شاعر میں. مجھ میں شاید کچھ بہت زیادہ تھی. تو آج سے کوئی 8-10 سال پہلے اسی پیلاک میں ڈاکٹر سغرا صدف نے ثمینہ رحمت کی کتاب کی رونمائی کا اہتمام کیا تھا. پہلی کتاب آئی تھی اور بہت ضخیم کتاب تھی وہ. تو مجھے سغرا صدف صاحبہ نے کہا کہ ناصر بشیر کتاب دی رونمائی کرنی ہے، تو شاعرہ لندن چ برسٹل چ رہندی ہے، تے تو آ کے نا اظہار خیال کرنا ہے، تینوں بس اسی نا ایک لفافہ دے جائیں گے، تے تو آ کے بس گفتگو کر، جڑی مرضی گفتگو کر، جس طرح مرضی گفتگو کر جائیں. تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میرا دماغ نے یہ بات قبول نہیں کی. اور راجپوت ہوں نا، راٹھور ہوں میں. تو میں نے کہا نہیں میں ایسے نہیں ہوں گا، میں کوئی مزارہ تھوڑی ہوں کسی کا میں، کہ یہ کیا ہوا ہے کہ ایک شاعرہ وہاں بیٹھی ہے اور میں یہاں اس کے بارے میں زمین آسمان کے قلابے ملاؤں، تعریفیں کروں، تحسینی جملے کہوں میں اس کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا آپ میری جگہ کسی اور کو بلا لیں، بہت لوگ مل جائیں گے آپ کو. اور پھر ایسا ہی ہوا. میری جگہ پھر مجھے کہتی ہیں پھر اچھا کوئی نام دے دے کوئی. پھر میں نے اپنا ایک دوست دے دیا جو بے روزگار رہتا ہے، اکثر اس کی جیب خالی ہوتی ہے. بعد میں بھی ارشاد صاحب نے کہا تھا میں بوجھے سکے پیسے پائی پھردا. آج ایک مشاعرے میں صبح تھے ہم، تو وہاں انہوں نے کہا کہ میں بوجھے سے مال رکھی پھردا. تو وہ جو ہمارا دوست ہے اس کا بوجھا عباس صاحب خالی ہوتا تھا ہر وقت. تو میں نے اس کو ریکمینڈ کر دیا. پھر ڈاکٹر صاحبہ نے مضمون پڑھایا اس کو، اور اس کو وہ لفافہ بھی مل گیا، اور وہ پھر بات بھی ہو گئی. اس کے بعد ثمینہ رحمت اس کھوج میں لگ گئی یہ کون سا شاعر تھا جس نے میری تقریب میں آنے سے انکار کیا ہے. انہوں نے فیس بک سے مجھے تلاش کیا، ڈھونڈا، اور میرا نمبر لیا. پھر واٹس ایپ پہ رابطہ ہوا، پھر بات چل نکلی. تو مجھے محسوس ہوا کہ جس طرح میرے اندر ایک شاعرانہ انا ہے، اس طرح ان کے اندر بھی موجود ہے. وہ بھی ایسی ہی شاعرہ ہیں، اور یہ میں آپ کو گواہی دیتا ہوں کہ وہ جینون شاعرہ ہیں، اور بہت شعر کہتی ہیں. وہ ان کے اندر بہت ابال ہے شاعری کا، اور وہ ہر وقت شعر کہنا چاہتی ہیں. روز کوئی غزل کہہ رہی ہیں، کوئی نظم کہہ رہی ہیں، حتیٰ کہ وہ موضوعاتی نظمیں بھی کہتی ہیں. جیسے ابھی یہاں ذکر کیا کہ نصرت فتح علی خان پہ، کشمیر پہ، پاکستان کے حوالے سے. تو کوئی موقع ایسا نہیں وہ چھوڑتی اس پر وہ کوئی نظم نہ کہیں، غزل نہ کہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت قادر الکلام شاعرہ ہیں. ہاں کہیں وہ لفظش ہو جاتی ہے، کوئی لفظ کی کو میں نے بتا دیا یا کسی اور نے بتا دیا. شاید اوروں سے بھی بات کرتی ہوں وہ اس سلسلے میں، تو مجھ سے کبھی کبھار بات ہو جاتی ہے ان سے. اپنی تازہ غزل جب بھی ہوتی ہے، تازہ نظم جب ہوتی ہے تو مجھے بھیج دیتی ہیں. میں پھر دیکھ لیتا ہوں پھر، اور جہاں کوئی نکتہ ہوتا ہے بتانے کے لائق وہ بتا دیتا ہوں. بہرحال یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک مکمل شاعرہ ہیں. وہ اگر وہ یہاں ہوتی پاکستان میں تو بہت نمایاں ہماری
شاعرات میں وہ ہوتی، کیونکہ ان کا شروع ہی سے تعلق شاعری سے تھا. وہ یہاں کریٹ میں پڑھا کرتی تھی، کریٹ میں پڑھتی تھی جب تب بھی وہ مشاعروں میں شرکت کرتی تھی. بین الاقوامی تقریبات میں وہ بہت ذوق و شوق سے حصہ لیا کرتی تھی. تعلق مالی سے تھا، لیکن یہاں رہتی لاہور میں تھی تو لاہور کو اچھی طرح جانتی ہیں. وہ لاہور کے شاعروں کو بھی سب کو جانتی ہیں. تو ایک اور بات ایسی ہے، پتہ نہیں مجھے وہ یہاں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. یہ پہرے دار والی بات تو ہوئی، اس سے پہلے بھی ایک بہت بڑی بات ایسی ہے کہ شاعر ہمیشہ ظالم کے خلاف بات کرتے ہیں. سمینہ رحمت نے بھی ہمیشہ ظالم کے خلاف بات کی ہے. لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ سمینہ خود ایک بہت بڑے ظلم سے گزر چکی ہیں. ذکر آیا تو میں نے سوچا کہ یہ کیوں نہ بات کر دی جائے، کیونکہ شاعری ایسے نہیں پھوٹتی. یہ جو شاعری کا جو پھول ہے ریت میں بھی اگ جاتا ہے یہ، تو یہ ایسے نہیں پھوٹتا. یہ پیچھے بہت سارے دکھ ہوتے ہیں، پیچھے بہت سارے غم ہوتے ہیں.